حضرت رائچور پہنچے. رائچور پہنچنے کے بعد ایک جگہ پہ مقام بنایا. تو ادھر سے بھائی ہمنی جو اس زمانے کا بڑا حکمران تھا, اس زمانے کی حکومت ان کے پاس تھی, ان کی بیوی ادھر سے گزر رہی تھی. ان کی بیوی ادھر سے گزر رہی تھی. اب گزرتے 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 اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ حضرت آرام فرما رہے تھے. جب اس عورت نے شمس عالم حسینی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئی, مبہوت ہو گئی کھڑے ہو کر کے وہاں, بے تحاشا ایسا دیکھنے لگی. کیوں بولو؟ کیونکہ میرے حسینی اتنی خوبصورت تھے کہ غیر قوم چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. بہت خوبصورت تھے, چہرے پہ چاند چمکتا تھا ایسا. عورت نے دیکھا تو وہی کھڑی رہ گئی. الغرض ان کے جو دو دانت تھے, دندان مبارکہ, شمس عالم حسینی رحمت اللہ علیہ کے جو دانت مبارک تھے وہ تھوڑے سے باہر تھے. دانت تھوڑے سے باہر تھے, پوری خوبصورتی. اب عورت کی عقل ہے, وہ کیا اپنے دل میں سوچ رہی ہے, اتنا خوبصورت ہے, یہ دانتا اندر رہتا تو اچھا ہوتا تھا, ہے نہیں, یہ دانتا اندر رہتا تو اچھا ہوتا. یہ سوچ رہی تھی. سوچتے سوچتے کیا ہوا معلوم ہے, شمس عالم حسینی کی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے. کیا معلوم ہے, کیا کرامت ظاہر ہوتی ہے معلوم ہے؟ اس عورت کے جو 32 دانت ہے نہیں, 32 دانت ہے, وہ جھڑ جاتا ہے. ادھر عیب لگاتی ہے, ادھر اشارہ کرنا چاہتی ہے کہ آپ کا چہرہ تو خوبصورت ہے, آپ کے چہرے پہ تو چاند چمکتا ہے, لیکن یہ دانت خراب کر رہے ہیں. اپنے دماغ میں یہ بات لاتی ہے, پورے دانت جھڑ جاتی. اب کیا کرتی بیچاری, ادھر انگلی اٹھایا تو ادھر عیب ہو گیا, ایک نہیں دو نہیں پورے 32 دانت نکل گئے. اب وہ ڈائریکٹ جا نہیں سکتی تھی, واپس اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے, گھر میں داخل ہوتی ہے. داخل ہونے کے بعد عرض کرتی ہے, آج ایسا واقعہ ہوا میرے ساتھ, کیا ہوا؟ ایسی جگہ پہ ایک خوبصورت چہرے والا بیٹھے تھے, ان کے چہرے بھی بہت خوبصورت تھے اور ان کے دو دانت باہر تھے. میں نے خالی سوچا تو میرے دانت نکل گئے. تو ان کا جو شوہر تھا نا, وہ دیندار تھا. وہ سمجھ گئے کہ ان کا جو پالا پڑا ہے نا, کسی عام انسان سے نہیں, اللہ کے ولیوں سے پڑا ہوا ہے. انہوں نے جو بے ادبی کی ہے, بدتمیزی کی ہے, گستاخی کی ہے, ہم جیسے ایرے غیرے نتو خیرے کی نہیں, بلکہ اللہ کے مقرب بندے کی ہے. وہ کہتے ہیں, اے میرے صاحبہ, تو جا کے معافی مانگ لے, تیری بھلائی اسی میں ہے, تو جا کے معافی مانگ لے, اور معافی مانگ کر کے تو وہاں سے چلے آ, پھر جو کریں گے تو دیکھا جائے گا. اب یہ عورت شرم کے مارے, شرمندگی کا احساس لیے ہوئے, اپنی آنکھوں میں شرم کا پردہ ڈال کر کے حضرت شمس عالم حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں آتی ہے. آنے کے بعد اپنا معارضہ پیش کرتی ہے, اپنی معافی کا عریضہ پیش کرتی ہے. حضرت شمس عالم حسینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ اپنے دانت کو منہ میں ڈال. ٹوٹے ہوئے دانت ہیں جو مسوڑوں تک نکل چکے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنے دانتوں کو منہ میں ڈال. اب وہ عورت کہتی ہے, ڈالنے سے لگ جاتا کیا؟ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ٹاکا مارنا پڑتا, اس کو ڈالنا پڑتا, دوائیاں ہونا پڑتا. دل میں سوچ رہی تھی, نہیں سوچ رہی تھی, لیکن ہے ہی نہیں ہے, نیچرل ہے نہیں ہے. اب ایک دانت ہمیں اکھاڑنے کے لیے گئے تو کیا بولنا پڑتا معلوم ہے ڈاکٹر کو, ذرا انجیکشن کر ڈالو, درد نہیں ہونا. اب وہ انجیکشن کرتے اس ٹائم پہ کتنا درد ہوتا ہے, وہ دانت نکالتے اس ٹائم پہ اتنا درد نہیں ہوتا. دیکھو ہمیں کیا سوچتے ہیں, انجیکشن ڈالا لے تو درد نہیں ہوتا, انجیکشن میں خطرناک درد ہوتا ہے. اب وہ دانت نکال لیا, درد بھی نہیں ہوا, کیا بھی نہیں ہوا. اب کیا کرے معلوم ہے, ڈاکٹر بول رہا لیا 3 دن 4 دن تک ادھر برش نہیں کرنا, ادھر ہڈیاں نہیں چبانا, ادھر کئی کے بھی نہیں کرنا. کیوں بولے تو دانت فٹ ہونا.
3 दिन 4 दिन में वो दांत जाकर के फिट होना, जो हम बनाए रहते दांत, वो दांत फिट होना। अगर ब्रश कर लिए, हड्डियां चबा लिए तो दांत हिल जाता, फिर उसको ज्वाइन करने में परेशानी होती। तो एक दांत को बैठाने में 3 दिन 4 दिन का टाइम लगता है। जो 1 सेकंड में बैठा दे वो अल्लाह के वली हुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला उनको उतनी ताकत दे देते हैं। अलगर फरमाते हैं कि तुम अपने मुंह में दांत डाल दो। वो औरत क्या करना, अब मालूम हो गया था कि कोई आम आदमी नहीं है, अब बात सुनना पड़ता करके क्या करे मालूम है, दांता मुंह में डाली, डालने के बाद मुंह बंद करी, बंद करने के बाद हजरत शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तू अपना मुंह खोल। जब मुंह खोला जाता है तो जिस दांत की जो जगह थी, शम्स आलम हुसैनी ने उसी दांत को उसी जगह पे बैठा दिया है। थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, थोड़ा सा भी खून नहीं है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हुआ है। जिस दांत की जो जगह थी उसी दांत को उसी जगह पे बैठा दिया है। वो औरत फिर माफी मांगती है और माफी मांग करके वहां से चली जाती है। कौन है ये मालूम है? दक्कन के कुतुब है, वो कुतुब रायचूर बोला जाता है।